قرآن کی ایک انوکھی سورت جو پڑھنے والے کو زمین سے آسمان تک پہنچا دیتی ہے۔ یہ سورت وہی پڑھتا ہے جسے اللہ چاہتا ہے۔ محترم ناظرین، قرآن کی ایک انوکھی سورت جو پڑھنے والے کو زمین سے آسمان پر پہنچا دیتی ہے۔ یہ سورت لازمی پڑھیں ناظرین کرام۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قرآن پاک میں ایک ایسی سورت ہے جو تقدیروں کو بدل دیتی ہے۔ اگر کوئی فقیر ہے تو اسے بادشاہ بنا دیتی ہے اور بدترین انسان کو بہترین انسان بنا دیتی ہے۔ بے اولادوں کو اولاد کی نعمت سے نواز دیتی ہے۔ اس سورہ مبارکہ کی بہت زیادہ برکات ہیں۔ جو آدمی پڑھے گا تو انشاءاللہ اس کو پڑھنا کبھی نہیں چھوڑے گا۔ یہ سورت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بہت زیادہ پڑھتے تھے۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے منقول ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صبح کی نماز میں بکثرت اس سورت کی تلاوت فرماتے تھے۔ ایک خاتون ام حشام بن حارثہ جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پڑوسن تھی بیان کرتی ہیں کہ مجھے یہ سورت یاد ہی نہیں۔ اس طرح ہوئی کہ وہ جمعے کے خطبے میں اکثر آپ کی زبان مبارک سے اس سورت کو سنتی تھی۔ تو یہ بات واضح ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ میں یہ ایک بہت بڑی اہم سورت تھی۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زیادہ سے زیادہ لوگوں تک بار بار اس کے مضامین پہنچانے کا اہتمام فرماتے تھے۔ تو جس گھر میں اس سورت کی روزانہ تلاوت کی جاتی ہے، اس گھر میں اللہ کی رحمتیں آنا شروع ہو جاتی ہیں، برکتیں آنا شروع ہو جاتی ہیں، دعائیں قبول ہونا شروع ہو جاتی ہیں۔ اس سورت کی تلاوت کرنے والے کو اللہ پاک موت کی سختی اور دنیا کی سختیوں سے بچائے رکھتا ہے۔ محترم ناظرین، اللہ رب العزت نے انسان کو دنیا میں اپنے قرب کے لیے پیدا فرمایا اور یہ سعادت صرف انہی لوگوں کو نصیب ہوتی ہے جو دل سے اللہ کو یاد کرتے ہیں، اس کے محبوب بن جاتے ہیں اور فرشتوں کی مجلس میں ان کا ذکر ہوتا ہے۔ ذکر الہی کی بے شمار اقسام ہیں، لیکن کچھ ایسے اذکار اور تسبیحات بھی ہیں جنہیں خود رب تعالیٰ نے پسند فرمایا ہے، اور جو بندہ ان کو پڑھتا ہے وہ اللہ کی خاص رحمت، محبت اور فضل کا مستحق بن جاتا ہے۔ اسی سلسلے میں آج ہم ایک ایسی لاڈلی سورت کا ذکر کرنے جا رہے ہیں جو عرش والوں کے نزدیک بے حد محبوب ہے۔ جو شخص یہ سورت روزانہ رات کو سونے سے پہلے پڑھ لیتا ہے، اس کے گھر پر اللہ کی خاص رحمت ہوتی ہے، عرش پر ہلچل مچ جاتی ہے اور فرشتے دوڑتے ہوئے اس کے گھر کا رخ کرتے ہیں۔ وہ فرشتے صرف اس لیے آتے ہیں تاکہ اس بندے کی سورت کو سنیں، اس کے لیے دعائیں کریں اور اس گھر میں سکینت نازل ہو جائے۔ ناظرین، کیا آپ نے کبھی محسوس کیا کہ رات کا وقت اللہ تعالیٰ کے سب سے قریب ہونے کا وقت ہے؟ یہی وہ لمحہ ہے جب دنیا کی آوازیں خاموش ہو جاتی ہیں، ہر طرف سکوت طاری ہوتا ہے اور انسان کا دل اپنے رب کی طرف متوجہ ہونے کے لیے سب سے زیادہ تیار ہوتا ہے۔ اسی وقت میں کی جانے والی دعائیں اور اذکار کا ایک خاص مقام ہے، کیونکہ اس وقت انسان کا دل دنیاوی آسائشوں سے ہٹ کر پاکیزگی کی طرف مائل ہوتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں رات کو سونے سے پہلے خاص اذکار اور دعائیں سکھائی ہیں تاکہ ہم سونے سے پہلے اپنے دل کو اللہ کی یاد سے معطر کر لیں۔ اس لاڈلی سورت کے بارے میں بزرگوں، اولیاء کرام اور اہل معرفت کے اقوال سے پتہ چلتا ہے کہ یہ سورت ایسی ہے جو صرف دنیا میں سکون نہیں لاتی بلکہ آخرت میں بھی بلند درجات کا سبب بنتی ہے۔ جو بندہ اس کو دل سے پڑھتا ہے اس کے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں، اس کی دعائیں قبول ہوتی ہیں اور سب سے بڑھ کر یہ کہ اس کے دل میں اللہ تعالیٰ کی خاص محبت پیدا ہو جاتی ہے۔ ایسی محبت جو کسی بازار میں نہیں ملتی، کسی کاغذ پر نہیں لکھی جا سکتی، بلکہ جو صرف اللہ کے خاص بندوں کے دل میں بسائی جاتی ہے۔ فرشتے ہر رات زمین پر نازل ہوتے ہیں، بعض دعائیں سننے آتے ہیں، بعض ذکر کرنے والوں کے پاس آتے ہیں اور بعض گھروں کو رحمت سے بھرنے کے لیے اترتے ہیں۔ وہ گھر جن میں تسبیح و تہلیل کی آوازیں بلند ہوتی ہیں، ان میں فرشتے قیام کرتے ہیں، شیطان وہاں سے دور بھاگتا ہے اور اللہ کی خاص رحمتیں ان گھروں میں نازل ہوتی ہیں۔ ایسی ہی ایک سورت جو اگر بندہ کوئی سچے دل سے پڑھ لے تو فرشتے اس کے لیے عاجزی سے دعائیں کرتے ہیں، اس کے رزق میں وسعت کی دعائیں کرتے ہیں اور اس کے تمام غموں کا خاتمہ کرنے کی التجا کرتے ہیں۔ ناظرین، آج کا انسان پریشانی، بے سکونی، معاشی مسائل، بیماریوں اور دل کی بے چینی کا شکار ہے۔ لاکھوں لوگ ایسے ہیں جنہیں نیند نہیں آتی، دل بوجھل رہتا ہے، آنکھوں سے آنسو بہتے ہیں یا سینہ تنگی کا شکار ہوتا ہے۔ ان تمام روحانی اور جسمانی بیماریوں کا حل ذکر الہی میں ہے، اور خاص طور پر رات کو سونے سے پہلے کی جانے والی باتوں اور اذکار میں ایسی طاقت ہے جو انسان کو باطن
میں بھی پاک کر دیتی ہے اور ذہن میں بھی نور سے بھر دیتی ہے۔ یہ صورت ایسی ہے کہ اس کو پڑھنے والے کے لیے فرشتے نہ صرف دعا کرتے ہیں بلکہ اللہ کے عرش پر اس کا ذکر کرتے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے، میرے بندے نے مجھے یاد کیا، میں بھی اسے یاد کرتا ہوں۔ سبحان اللہ! کیسا مقام ہے اس بندے کا جسے رب کائنات یاد کرے، جس کا ذکر عرش پر ہو، جس کے گھر میں فرشتے دوڑ کر آئیں۔ یاد رکھیں، یہ تسبیح کوئی معمولی چیز نہیں بلکہ اہل دل، اہل معرفت اور اللہ کے خاص بندوں کی پہچان ہے۔ اس کو معمول بنا لینے والا شخص صرف دنیا میں ہی نہیں بلکہ قبر میں، حشر کے میدان میں اور پل صراط پر بھی آسانیوں کا سامنا کرے گا، کیونکہ یہ تسبیح اس کے لیے نور کا باعث بنے گی، اس کے قدموں کو مضبوطی دے گی، قرب عطا کرے گی۔ اللہ کے بندوں گناہوں اور لاپرواہی سے دل زنگ آلود ہو جاتے ہیں اور استغفار و اذکار سے انہیں جلا ملتی ہے۔ چنانچہ ذکر الہی کے ذریعے غم و اندھا کو دور کیا جاتا ہے، مصائب کو ٹالا جاتا ہے اور مشکلات کو ہلکا کیا جاتا ہے۔ ذکر الہی دلوں کو جلا بخشتا ہے، انہیں تسکیل کرتا ہے اور ان کی بیماریوں میں دوا کا کام کرتا ہے۔ اور ذکر و اذکار میں سب سے عظیم ذکر رب العالمین کی تسبیح ہے، کیونکہ یہ کائنات میں سب سے معزز مقام کے حامل فرشتوں کا ذکر ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، وہ دن رات تسبیح بیان کرتے ہیں اور ذرا سی بھی سستی نہیں کرتے، اور یہ تمام چھوٹی اور بڑی مخلوق کا ذکر ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، یہ بندے کے لیے سخت حالات اور تکلیف کا سامنا کرنے کے لیے بہترین ہتھیار ہے۔ محترم ناظرین، آج آپ کی خدمت میں ایک ایسی پیاری صورت لے کر آئے ہیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا جہاں کی ہر چیز سے پیاری ہے، کہ جس کو زیادہ سے زیادہ پڑھنے سے انسان کی تمام مشکلات، اس کی پریشانیاں، اس کی تنگ دستی دور ہو جاتی ہے، اس کے گھر میں خوشحالی آتی ہے، اس کو ہر میدان میں فتح و کامیابی نصیب ہوتی ہے، وہ رزق کی تنگی سے دور ہو جاتا ہے، کیونکہ اس صورت کی تلاوت کرنے سے اللہ تعالیٰ اس کو اتنا رزق دیتا ہے کہ اس کی نسل در نسل تک یہ رزق کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے۔ یہ قرآن پاک کی بہت ہی پیاری صورت ہے جس کو پڑھنے والا کبھی مایوس نہیں ہوتا۔ اس کو اللہ تعالیٰ نے ہر وہ چیز خوشی سے عطا کی جس کی اس نے دل میں خواہش کی۔ انسان چونکہ ناشکرا ہے، اس کو جتنا بھی عطا کر دیا جائے اس کے اندر حرص اور لالچ اتنا زیادہ ہی جنم لیتی ہے۔ جب اس کو اللہ پاک کی طرف سے نعمتیں ملنے لگ جاتی ہیں تو اس کے دل میں خواہش پیدا ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے مزید بھی نوازے، مجھے فلاں نعمت بھی عطا کرے اور مجھے فلاں نعمت بھی دے دے۔ تو یہ قرآن پاک کی ایک ایسی صورت کا عمل ہے کہ جس کو پڑھنے والے کے دل کی خواہشات کو اللہ تعالیٰ نے کن سے تکمیل فرما دیتا ہے۔ یہ صورت حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر کب اور کیسے نازل ہوئی، اس حوالے سے بھی واقعہ بیان کیا گیا ہے، جس کے لیے گزارش ہے کہ ویڈیو کو آخر تک لازمی دیکھیے گا تاکہ آپ کو اس صورت کی اہمیت اور اس کے نزول کا علم ہو جائے۔ یہ صورت ایسی صورت ہے، انسان زندگی کے کسی میدان میں بھی ناکام نہیں رہے گا، اس کو ہر میدان میں، ہر کام میں کامیابی، زندگی کا کوئی بھی مقصد، اس میں کامیابی نصیب ہوگی۔ محترم ناظرین، اللہ تعالیٰ نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مقدس ہستی کو تمام انسانوں کے لیے رحمت للعالمین بنا کر بھیجا۔ اللہ پاک فرماتے ہیں کہ بے شک ہمارے پاس اللہ کی طرف سے ایک نور ہے، یعنی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اور ایک روشن کتاب قرآن مجید۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پسند ناپسند ہر مسلمان کے لیے بہت زیادہ اہمیت رکھتی ہے، کیونکہ اسی محاذ پر اس کی کامیابی یا ناکامی کا انحصار ہے۔ یعنی اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پسندیدہ چیزوں سے، پسندیدہ کاموں سے پیار کریں گے، ان کو پسند کریں گے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرز زندگی کو اپنائیں گے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پسند ناپسند کا خیال رکھیں گے، تو اللہ پاک آپ کو عزت، دولت، شہرت اور کامیابی، دنیا کی ہر چیز سے نوازیں گے۔ اور جن چیزوں سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم دور رہتے تھے، جنہیں ناپسند کرتے تھے، تو آپ بھی اگر ان چیزوں کو ناپسند کریں گے، ان سے دور رہیں گے، تو اسی طرح بھی اللہ پاک آپ کی زندگی کو کامیابی سے ہمکنار کریں گے اور آپ کی زندگی سے پریشانیوں کو، غموں کو انشاءاللہ دور فرما دیں گے، دونوں جہاں میں بلند مقامات عطا فرمائیں گے۔ محترم ناظرین، ہم بہت کچھ چاہتے ہیں، کسی کی خواہش ہوتی ہے کہ سب کچھ دیکھتے ہی دیکھتے بدل جائے، یعنی حالات ایسے واقع ہو جائیں کہ گویا کبھی ناواقف تھے ہی نہیں۔ کسی کے دل میں یہ تمنا انگڑائیاں لیتی رہتی ہیں کہ جو روٹھے ہوئے ہیں وہ پل بھر میں مان جائیں، یعنی ایسا خود بخود ہو جائے، ہمیں کچھ نہ کرنا پڑے۔ کوئی چاہتا ہے کہ اس کی دنیا آن کی آن میں بدل جائے،
کوئی یہ خواہش رکھتا ہے کہ یہ دنیا پلک جھپکنے میں بدل جائے۔ ہم پتہ نہیں اور کیا کیا چاہتے ہیں۔ کچھ چاہنے میں کوئی قباحت نہیں، ساری قباحت اس بات میں ہے کہ ہم سبھی کچھ طرح کے منقطع مرحلے سے گزرے بغیر اور فوری طور پر یعنی آن میں چاہتے ہیں۔ دنیا میں کہیں بھی ایسا ہوا ہے کہ کوئی معاملہ راتوں رات کا کچھ ہو گیا ہو؟ ہمیں بہت کچھ بہت تیزی سے بدلتا دکھائی دیتا ہے۔ یہ بھی محض یعنی آنکھوں کا دھوکہ ہے۔ ہر تبدیلی چند عوامل کے طویل عمل کا نتیجہ ہوتی ہے۔ یہ ایسی حقیقت ہے جس سے انکار کسی صورت بھی ممکن نہیں۔ ہمیں جو کچھ بھی دکھائی دیتا ہے وہ لازمی طور پر ویسا نہیں ہوتا جیسا دکھائی دے رہا ہوتا ہے۔ ہر معاملے کی بہت سی تہیں اور پرتیں ہوتی ہیں۔ ان تہوں اور پرتوں کو ہٹائے بغیر ہم اصلیت نہیں جان سکتے۔ یہی سبب ہے کہ راتوں رات کسی بھی تبدیلی کے رونما ہونے کی خواہش عبث ہے۔ ایسا ہوتا نہیں اور ہو بھی نہیں سکتا۔ اس دنیا ہی میں نہیں بلکہ پوری کائنات میں کچھ بھی بلا سبب اور بلا جواز نہیں۔ ہر معاملہ علت و معلول کی ڈوری سے بندھا ہوا ہے۔ یہ وظیفہ کرنے والے کی ایک رات میں اس کی قسمت بدل جاتی ہے۔ ایک ایسی سورت مبارکہ ہے جسے پڑھتے ہی صبح کروڑوں روپے کا مالک بن جاتا ہے۔ قرآن مجید کی تلاوت کرنے والا قیامت کے روز قرآن مجید لکھنے والے معزز فرشتوں کے ساتھ ہوگا اور اٹک کٹک کے مشقت سے پڑھنے والے کو تلاوت کا دوہرا ثواب ملتا ہے۔ ابن ماجہ میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کہتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قرآن مجید کی تلاوت میں مہارت رکھنے والا شخص لکھنے والے عزت دار فرشتوں کے ساتھ ہیں، اور وہ شخص جو تلاوت کرنے میں اٹکتا اور دقت محسوس کرتا ہے تو اس کے لیے 2 اجر ہیں۔ سنن ابو داؤد میں روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قبر میں مومن آدمی کے پاس 2 فرشتے آتے ہیں جو اسے بٹھا دیتے ہیں اور پوچھتے ہیں تیرا رب کون ہے؟ وہ کہتا ہے میرا رب اللہ ہے۔ پھر وہ پوچھتے ہیں تیرا دین کون سا ہے؟ وہ کہتا ہے میرا دین اسلام ہے۔ پھر وہ پوچھتے ہیں تمہارے درمیان جو شخص نبی بنا کر بھیجا گیا اس کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے؟ تو وہ جواب دیتا ہے کہ وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ فرشتے پوچھتے ہیں تمہیں یہ ساری باتیں کیسے معلوم ہوئی؟ تو وہ آدمی کہتا ہے میں نے اللہ کی کتاب سے پڑھی یعنی قرآن پاک سے پڑھی، اس پر ایمان لایا اور اس کی تصدیق کی۔ تو یہ ہے دنیا میں قرآن پڑھنے کی فضیلت اور فائدے کہ جو بندہ دنیا میں قرآن ایک پاک پڑھتا ہے اس کو نہ صرف دنیا میں فائدے ملتے ہیں بلکہ آخرت میں بھی وہ شخص کامیاب ہوتا ہے۔ تو ناظرین، یہ وہ صورت ہے جس کی تلاوت روز محشر اللہ پاک خود تلاوت فرمائیں گے۔ اس کی زیادہ سے زیادہ تلاوت کرنے سے اللہ پاک آپ سے خوش ہوں گے۔ فرشتے دن رات آپ کے لیے دعائیں کریں گے اور راتوں رات آپ کی قسمت بدل جائے گی۔ محترم ناظرین، اگر آپ بھی غربت کا شکار ہیں، تنگ دستی کا شکار ہیں، گھر کے حالات خراب ہیں تو آج کا یہ جو وظیفہ ہے وہ آپ نے کر لینا ہے۔ انشاءاللہ اللہ کے حکم سے یہ قرآن پاک کی صورت کا جو وظیفہ ہے اللہ رب العزت اس عمل کی برکت سے آپ کو ایسی عزتیں عطا فرمائے گا، ایسی دولتیں عطا فرمائے گا، ایسی شانیں آپ کو عطا فرمائے گا کہ آپ راضی ہو جاؤ گے۔ آپ کے معاشرے میں آپ کی عزت ہوگی۔ جیسے میں بتاؤں گی ویسے ہی آپ نے صرف ایک مرتبہ اس عمل کو کر لینا ہے۔ ناظرین، آج کا وظیفہ ایسا مجرب آزمودہ اور باکمال وظیفہ ہے۔ یہ وظیفہ آپ کریں گے اور آپ مالا مال ہو جائیں گے، کیونکہ اس صورت کا وظیفہ رزق میں برکت کے لیے بھی بہت مجرب ہے۔ ناظرین، شریعت اسلامیہ میں مساکین و غریبوں کو کھانا کھلانے اور ان کی دنیاوی ضرورتوں کو پورا کرنے کی بار بار ترغیب و تعلیم دی گئی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا کہ اسلام میں کون سا عمل زیادہ افضل ہے؟ آپ نے فرمایا لوگوں کو کھانا کھلانا اور ہر شخص کو سلام کرنا، خواہ اس کو جانو پہچانو یا نہ جانو۔ اسی طرح فرمان رسول ہے جو شخص مومن کی کوئی دنیاوی مشکل دور کرے گا اللہ تعالیٰ قیامت کی سختیوں میں سے اس پر ایک سختی دور کرے گا، اور جو شخص کسی تنگ دست پر سہولت کرے گا اللہ تعالیٰ دنیا و آخرت میں اس پر سہولت کرے گا۔ جب تک بندہ اپنے بھائی کی مدد میں لگا رہتا ہے اللہ تعالیٰ بھی اس کی مدد میں رہتا ہے۔ نماز کی ادائیگی میں کوتاہی کرنے والوں کو جہنم میں ڈالا جائے گا۔ قرآن و حدیث کی روشنی میں پوری امت مسلمہ کا اتفاق ہے کہ فرض نماز جان بوجھ کر چھوڑنا بہت بڑا گناہ ہے۔ شریعت اسلامیہ میں زنا کرنے، چوری کرنے اور شراب پینے سے بھی بڑا گناہ نماز کا ترک کرنا ہے۔ نماز میں کوتاہی کرنے والوں کی سزا کے متعلق صرف 3 آیات پیش ہیں۔ ان نمازیوں کے لیے خرابی ہے جو نماز سے غافل ہیں۔ اس سے وہ لوگ مراد ہیں جو نماز یا تو پڑھتے ہی نہیں یا پہلے پڑھتے رہے ہیں پھر سست ہو گئے، یا جب جی چاہتا ہے پڑھ لیتے ہیں، یا تاخیر سے پڑھنے کو معمول بنا لیتے ہیں۔ یہ سارے مفہوم اس میں آ جاتے ہیں، اس لیے نماز کی مذکورہ ساری کوتاہیوں سے بچنا چاہیے۔ پھر ان کے بعد ایسے ناحلف پیدا ہوئے کہ انہوں نے نماز ترک
کر دی اور نفسانی خواہشوں کے پیچھے پڑ گئے، وہ غی میں ڈالے جائیں گے۔ محترم ناظرین، یہ ایک ایسی صورت ہے جس کے ذریعے آپ بوریاں بھر بھر کے دولت اکٹھی کر سکتے ہیں۔ اگر آپ رزق کے لیے بھاگ بھاگ کر تھک چکے ہیں، چاہے آپ کی دکان ہے یا آپ کی نوکری کر رہے ہیں، اور دن رات کی محنت کے باوجود آپ کے پاس اتنی دولت نہیں کہ آپ اپنا اور اپنے گھر والوں کا اچھی طرح خیال رکھ سکیں، تو یہ صورت آپ کے پاس اتنی دولت لائے گی کہ آپ امیر ترین لوگوں میں شمار ہو جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ پر یقین اور اعتماد مضبوط رکھیں، کیونکہ خدا آپ پر مکمل اعتماد کرنے والوں کی محنت کبھی ضائع نہیں کرتا۔ اس صورت کی جتنی بھی تعریف کی جائے کم ہے۔ تو ناظرین، آپ یہ صورت کم از کم ایک مرتبہ لازمی پڑھیں۔ تو یہ صورت سورۃ الکہف ہے۔ جو اس کی تلاوت کرے گا، اسے روزانہ پڑھے گا، اللہ پاک اسے دنوں میں بلند مرتبہ عطا فرمائے گا۔ محترم ناظرین، سورۃ الکہف قرآن مجید کی 18ویں صورت ہے جو مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی۔ اس صورت کی بڑی فضیلت اور اہمیت ہے، احادیث مبارکہ میں بیان کی گئی ہیں۔ چند اہم پہلو درج ذیل ہیں۔ سورۃ الکہف کی فضیلتیں: دجال کے فتنے سے حفاظت۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص سورۃ الکہف کی ابتدائی یا 10 آخری آیات یاد کر لے گا، وہ دجال کے فتنے سے محفوظ رہے گا۔ ایک اور روایت میں ہے کہ پوری سورت پڑھنا بھی باعث برکت ہے۔ نمبر 2، جمعے کے دن پڑھنے کی فضیلت۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص جمعے کے دن سورۃ الکہف پڑھے، اس کے لیے 2 جمعوں کے درمیان روشنی ہوگی۔ یہ نور آخرت میں راستہ روشن کرے گا اور گناہوں سے پاکی کا ذریعہ بنے گا۔ نمبر 3، آخری زمانے کے لیے رہنمائی۔ سورۃ الکہف میں 4 اہم واقعات اصحاب کہف، مالدار اور غریب شخص، موسیٰ اور خضر ذوالقرنین بیان کیے گئے ہیں، جو ایمان، صبر، علم اور عدل کی تعلیم دیتے ہیں۔ یہ واقعات آخری زمانے کے فتنوں سے بچنے کا طریقہ سکھاتے ہیں۔ نمبر 4، گناہوں کی مغفرت۔ ایک حدیث میں آیا ہے کہ جمعے کی رات سورۃ الکہف پڑھنے سے گناہوں کے درمیان روشنی پھیلتی ہے۔ یہ سورت ایمان کی مضبوطی، دنیا کے فتنوں سے بچاؤ اور آخرت کی تیاری کا درس دیتی ہے۔ اس میں اصحاب کہف کا واقعہ بتایا ہے کہ اللہ پر بھروسہ کرنے والوں کو وہ نجات دیتا ہے۔ ذوالقرنین کا قصہ ظلم کے خلاف قوت اور انصاف کی اہمیت سکھاتا ہے۔ ہر جمعے کے دن سورۃ الکہف پڑھنے کی عادت بنائے، خصوصاً اس کی پہلی اور آخری 10 آیات یاد کریں تاکہ دجال کے فتنے اور دیگر آزمائشوں سے محفوظ رہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس سورت کی برکات سے فیض یاب ہونے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ سورۃ الکہف پڑھنے سے رزق میں برکت ہوتی ہے۔ بعض علماء اور بزرگان دین کا قول ہے کہ اس سورت کے پڑھنے سے رزق میں وسعت اور برکت ہوتی ہے، کیونکہ اس میں اللہ کی قدرت اور توکل کی عظمت بیان ہوئی ہے۔ اصحاب کہف کا واقعہ بتاتا ہے کہ اللہ اپنے بندوں کو ناقابل یقین طریقوں سے رزق دیتا ہے۔ قیامت کے دن روشنی کا سبب بنے گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص سورۃ الکہف پڑھے گا، یہ سورت قیامت کے دن اس کے لیے روشنی بن جائے گی۔ یہ روشنی اس کے اعمال کی نورانیت اور منزل تک پہنچنے میں مددگار ہوگی۔ دعا کی قبولیت کے لیے مؤثر وقت۔ جمعے کے دن سورج طلوع ہونے سے لے کر زوال تک عصر سے پہلے سورۃ الکہف پڑھنا خصوصی فضیلت رکھتا ہے۔ اس وقت دعا کی قبولیت کے اوقات ہوتے ہیں، لہٰذا سورت پڑھ کر اپنی حاجات کے لیے دعا کریں۔ گھر میں سکون اور شیطانی اثرات سے حفاظت۔ گھر میں سورۃ الکہف کی تلاوت کرنے سے برکت آتی ہے اور شیطانی وسوسوں سے حفاظت ہوتی ہے۔ خصوصاً رات کو سونے سے پہلے پڑھنا اطمینان کا باعث بنتا ہے۔ ہر مشکل میں ہدایت کی صورت۔ سورۃ الکہف کو مشکلات کو حل کرنے والی صورت بھی کہا جاتا ہے، کیونکہ یہ صبر، تدبیر اور توکل کا مکمل نمونہ پیش کرتی ہے۔ اس میں ظاہری اور باطنی آزمائشوں کے حل موجود ہیں۔ ہفتہ وار معمول: ہر جمعے کو سورۃ الکہف کی تلاوت کریں۔ دعا کے ساتھ سورت پڑھ کر اپنے والدین کے لیے، اپنے لیے اور تمام مسلمانوں کے لیے دعا کریں۔ ترجمہ سمجھیں۔ اس کے مضامین کو سمجھ کر پڑھیں تاکہ اس کی رہنمائی عملی زندگی میں آئے۔ اولاد کو سکھائیں، بچوں کو اس سورت کی ابتدائی 10 آیات یاد کروائیں۔ حدیث: سورۃ الکہف قرآن کا وہ نور ہے جو قاری کو زمین سے آسمان تک روشن کر دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس سورت کی برکات سے مستفید ہونے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔